السلام علیکم فرسٹ ایئر. آج ہم آزادی نظم پڑھیں گے. نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نظم ہے، احسان دانش کی لکھی ہوئی، پیج نمبر 101. کافی زیادہ اشعار ہیں اس کی. میں کوشش کروں گی کہ کم وقت میں اور آسان الفاظ میں آپ کو یہ نظم سمجھا دوں. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلا شعر دیکھتے ہیں اس کا. عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی. شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ آزادی کا جذبہ رکھنے والے جو لوگ ہیں یا آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگ، وہ دراصل ان کی یہ کوشش سراسر عبادت ہے. سراپا کا معنی آپ کریں گے سراسر. سراپا کا مطلب ہوتا ہے مکمل، پوری کی پوری. تو شاعر کہتا ہے کہ آزادی کے لیے بولنے والے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے. تھوڑا سا میں آپ کو بتاتے چلوں، یہ بھی وہی انداز ہے احسان دانش کا بھی، کیونکہ ہم الگ وطن تو لے چکے ہیں، اس طرح تو آزاد ہو چکے ہیں، لیکن پاکستان میں ہمیں جو آزادی حاصل نہیں ہے، فوجی حکومت آمریت کی بات کر رہے ہیں کہ ظالم حکمران نے عوام کے حقوق غصب کر لیے ہیں. اس کے پیرائے میں یہ بات کرتے ہوئے اس شعر میں کہتے ہیں کہ جذبہ تعمیر آزادی، آزادی کو پروان چڑھانے کا جو جذبہ ہے وہ سراسر عبادت ہے. اور آزادی کے لیے ظلم کے خلاف بولتے ہوئے جو لوگ اپنی جانیں دیتے ہیں، وہ مستقل شہادت ان کے لیے لکھتی جاتی ہے، اور ان کے نام جو ہے وہ انہی کے خون سے آزادی کی تحریک میں لکھے جائیں گے کہ آزادی کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی جانیں دے دی. آپ دیکھیں یہاں پہ شاعر چونکہ عبادت کہہ رہا ہے، اور ہمارا ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ عبادت کرتے ہوئے اگر کوئی شخص نماز میں فوت ہوتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے. تو اس پیرائے میں دوسرے مصرعے میں کہتا ہے کہ آزادی کے لیے بولنے والا شخص اگر اس کام میں اس کی جان چلی جائے گی تو وہ بھی شہید کہلائے گا. اگلا شعر دیکھیں. جہاں آزاد کر سکتے نہ ہوں تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی. تقریر آزادی کا معنی ہم یہاں پر یہ کریں گے کہ آزادی کے لیے بولنے کا حق جہاں پر نہ ہو. اب شاعر نے یہاں جو آزاد کا لفظ استعمال کیا ہے وہ تنزیہ طور پہ استعمال کیا ہے. شاعر کہتا ہے یہ کیسے آزاد ہیں، یہ کہ عوام، یہ کیسی آزاد عوام ہے جس کو اپنے حق کے لیے بولنے کی آزادی حاصل نہیں ہے، جسے اپنے حق کے لیے بولنے کی اجازت نہیں ہے. شاعر دوسرے مصرعے میں کہتا ہے میری نظر میں ایسی آزادی صرف اور صرف آزادی کی تذلیل ہے، آزادی کی توہین ہے. تحقیر آزادی، آزادی کی توہین ہے یہ، کیونکہ یہ کسی طرح کی آزادی نہیں ہے کہ عوام کو نہ تو انصاف ملے، نہ برابری کا سلوک ہو، نہ مساوات ہو، اور نہ ہی انہیں ان کے حقوق دیے جائیں. پھر اس سے بڑھ کے یہ کہ انہیں اپنے حق کے لیے بولنے کی اجازت بھی نہ دی جائے. تو شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک ایسی آزادی صرف اور صرف آزادی کی تذلیل ہے. ایسی چیز کو آزادی کہنا شرمندگی کا باعث ہے. ریفرنس کے اشعار دیکھ لیں بچے. ویسے بھی یہ نظم ہے تو جو ریفرنس کے اشعار میں لکھوں گی وہ تقریباً آپ ہر شعر کے ریفرنس میں لکھ سکتے ہیں. پہلے اور دوسرے شعر میں آپ دیکھ لیں. یہ دستور زباں بندی کیسا ہے تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. کیونکہ حاکم وقت کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دیتا تو یہ شعر ہم اس میں ایڈجسٹ کریں گے. ایک اور شعر دیکھ لیں. جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی، کہ قلم ملا تو بکا ہوا. شعر نمبر 3. مجھے ہر نامناسب بات پر تنقید کا حق ہے، میری تقریر سے تعبیر ہے تعمیر آزادی. شاعر کہتا ہے کہ میں ہر نامناسب بات پر بولنے کا، حاکم وقت کے نامناسب اقدامات پر بولنے کا، تنقید کرنے کا حق رکھتا ہوں، سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں. میری تقریر سے، تقریر کا معنی یہاں پر بھی ہم بولنا کریں گے، آواز بلند کرنا، اپنے حق کے لیے بولنا. تو شاعر کہتا ہے کہ میری تقریر سے، میرے بولنے سے ہی جڑی ہوئی ہے آزادی. آزادی کا پروان چڑھنا میرے بولنے سے جڑا ہے. اگر میں بھی نہ بولا، عام عوام تو ویسے ہی خوف زدہ ہیں اور وہ ظالم حکمران کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. اگر میرے جیسا شخص، ایک شاعر شخص بھی ظالم حکمران کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا تو پھر ہمیں آزادی کیسے ملے گی؟ ہم جب تک اپنے حقوق کے لیے نہیں بولیں گے تو ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جائیں گے. شاعر یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ میں تو خاموش نہیں رہ سکتا. میں ہر نامناسب بات، آپ کہہ لیں کہ غلط اقدامات، اس میں آپ یہ ورڈ یوز کر سکتے ہیں عوام دشمن اقدامات. جو ظالم حکمران ہے، جو وہ عوام دشمن اقدامات کر رہا ہے، عوام دشمن احکامات جاری کر رہا ہے، شاعر کہتا ہے میں اس پہ تنقید کرنے کا اور سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں، کیونکہ میں ایک آزاد شہری ہوں. میں اپنے واجبات ادا کرتا ہوں، ٹیکس ادا کرتا ہوں، بل ادا کرتا ہوں،
تو میں یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں حاکم وقت سے کہ میرا دیا ہوا پیسہ کہاں خرچ کیا جا رہا ہے، اور وہ عوام کی سہولتوں پر مجھے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یا عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کیوں نہیں وہ پیسہ لگایا جا رہا، وہ پیسہ حکمرانوں کے بینک کیوں بھر رہا ہے۔ شاعر کا آپ دیکھیں یہاں پر انداز، جیسے وہ کہتا ہے کہ میں بولوں گا آزادی کے لیے، کیونکہ آزادی میرے بولنے سے جڑی ہے، اگر میں بھی نہ بولا، کوئی شخص نہ بولا، وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں بولوں گا تو میری دیکھا دیکھی عوام میرے ساتھ ملیں گے، تو جب عوام بھی میرے ساتھ آواز بلند کریں گے تو انہیں ان کے حقوق انشاءاللہ ضرور مل جائیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ عمل کی طرف شاعر بلا رہا ہے اور اپنے حق کے لیے بولنے کا حوصلہ اور جرأت پیدا کر رہا ہے عوام میں۔ اس میں آپ ایک کوٹیشن لکھ سکتے ہیں قرآن کی، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اس کے علاوہ وہ شعر بھی آپ اس میں لکھ دیں گے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگلا شعر ہے، مجاہد کو ہو دریا کی حدوں میں رہ نہیں سکتے، ہماری جنگ ہوگی جنگ عالمگیر آزادی۔ شاعر کہتا ہے، اب یہاں پہ سے مجاہد خود کو کہا ہے، شاعر کہہ رہا ہے کہ آزادی کے لیے بولنے والا ہر شخص میری نظر میں مجاہد ہے۔ جو آزادی کے لیے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے وہ سچا کھرا مجاہد ہے، اور مجاہد جو ہے وہ دریا اور پہاڑوں کی حد میں قید نہیں رہ سکتا۔ یعنی مجاہد کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرتا رہے اور سرحدوں کو، اپنے وطن کی سرحدوں کو غیر ملکی حملوں اور غیر ملکی دشمنوں سے بچاتا رہے، بلکہ اصلی مجاہد تو وہ ہے جو ملک کے اندر موجود غداروں سے ملک کو آزاد کرائے، ملک کے اندر موجود جو ملک کے دشمن ہیں ان سے ملک کو بچائے۔ اس سے شاعر کہتا ہے کہ ہماری جنگ ہوگی جنگ عالمگیر آزادی۔ شاعر یہاں پر اب دوبارہ وہی حوصلہ بھی دے رہا ہے اور ایک امید ہے اس کے ہاں، وہ کہتا ہے کہ جب ہم آزادی کے لیے، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں گے تو یہ صرف ہماری جنگ نہیں ہوگی، بلکہ ہماری دیکھا دیکھی پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں اور ان میں جو محکوم عوام ہے، جو بے بس لاچار عوام ہے جنہیں ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، ہماری دیکھا دیکھی وہ بھی اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، تو پھر یہ ہماری آزادی کی جنگ، عوام کے حقوق کی آزادی کی جنگ صرف ہماری نہیں بلکہ پوری دنیا کی جنگ بن جائے گی۔ تو شاعر اس میں ایک خواہش بھی کر رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیا کو لیڈ کرنے والے ہوں، ہم ایک ایسا کام کریں چونکہ ہماری دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی وہ کام کریں، اور اس کا ظاہر سی بات ہے اس کا کریڈٹ یا اس کا جو شاباشی ہے وہ ہمیں حاصل ہو کہ ہم نے اس چیز کی ابتدا کی تھی۔ تو شاعر کے حوصلے بہت بلند ہیں اور اسی طرح سے وہ عوام میں بھی یہ حوصلے پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایک آپ اس میں بھی کوٹیشن ایڈ کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل ترین جہاد ہے۔ تو شاعر اس بات میں کہتا ہے کہ میں ضرور بولوں گا، خاموش نہیں رہوں گا۔ اگلا شعر ہے، غلامی کے دھوئیں اڑنے لگے بہروپیے کانپے، فضاؤں میں جو گونجا نالہ شبگیر آزادی۔ نالہ کہتے ہیں فریاد کو، شبگیر آزادی، رات کی تاریکی میں جو بے بس لاچار عوام وہ فریاد کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور آزادی کے لیے جو نعرے لگاتی ہے، آزادی نہ ہونے پر جو بے بسی کی آہیں بھرتی ہے، ان کی آہیں، ان کے یہ نالے، ان کے فریاد اب آسمانوں تک پہنچ گئی ہے، فضاؤں میں گونج رہی ہے، آسمانوں تک پہنچ گئی ہے۔ یہ آواز اتنی بلند ہو گئی ہے کہ اب بہروپیے جو بھیس بدل کے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، بہروپیہ بیس جس نے بدلا ہوا ہو، شاعر ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے، اس میں حکمران، اعلیٰ عہدیداران یا وزراء آ جاتے ہیں جو عوام کے سامنے تو ایسے بن کے پیش ہوتے ہیں کہ وہ عوام کے بہت زیادہ مخلص ہیں، خیر خواہ ہیں، لیکن در حقیقت وہ عوام کے مخلص نہیں ہوتے، بلکہ وہ عوام کے حقوق غصب کرتے ہیں اور ایسے احکامات جاری کرتے ہیں جس میں صرف اور صرف عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اب بہروپیے کانپیں گے، خوفزدہ ہو جائیں گے، غلامی کے دھوئیں اڑنے لگے ہیں، کیونکہ جو مجبور اور بے بس لاچار عوام ہے انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ سسک کے اور ڈر کے مر جانے سے بہتر ہے، کیونکہ ہم پہ ہماری زندگیاں تو اتنی تنگ کر دی گئی ہیں کہ سانس لینا بھی محال ہے، تو وہ لوگ اب کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم ظلم کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اپنی جانیں دے دیں گے، سسک کے مرنے سے بہتر ہے بہادری سے ہم ظلم کے خلاف لڑتے ہوئے مر جائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو آزادی صحیح معنوں میں مل سکے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اب ان کی آواز، ان محکوم عوام کی آواز بہروپیوں کے
کانوں تک پہنچ گئی ہے، غداروں کے کانوں تک پہنچ گئی ہے، اور وہ خوف زدہ ہے کہ انہیں کہاں پناہ ملے گی۔ اس میں ایک پوائنٹ آپ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ ظلم بچے اسی وقت تک بڑھتا جاتا ہے جب تک ظلم سہنے والا ظلم سہتا ہے۔ ظالم تب تک ہی ظلم کرتا ہے، جیسے ہی ظلم سہنے والا انکار کر دے، وہ ظلم نہ سہے، وہ اپنے حق کے لیے کھڑا ہو جائے، تو پھر ظالم کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ پوائنٹ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔